قرآن میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شکایت کا ذکر بھی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے، اور وہ شکایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہماری ذلت، رسوائی، محتاجی، مسکنت کا سبب وحید یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو بھی ترک کر دیا، ہم نے قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور ہم اپنے مسائل کی رہنمائی کے لیے کسی اور طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کے جب دروازے کو ترک کیا تو ذلت اور رسوائی ہمارا اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میمونہ آپ کیا کہیں گی؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پہ 5 ادوار آئیں گے۔ پہلا تو دور آپ ہی کا ہے، فرمایا وہ سب سے مختصر ہوگا اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے اس پورے دور میں۔ دوسرا خلافت کا ہے، خلافت راشدہ کا، اور وہ اعلیٰ منہج نبوہ ہوگی، وہ بھی ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، سیرت ہے۔ تیسرا دور جو ہے، اور یہ پہلے دونوں دور مختصر ترین ہوں گے، جی، تیسرا دور جو ہے وہ خلافت کا آ جائے، خلافت سے ملوکیت کی طرف آ جائے گا، جی، مگر پھر بھی فیصلے قرآن پر ہوں گے، جی، پھر بھی فیصلے قرآن پر ہوں گے، اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ 800 سال رہا، ٹھیک، اس میں ملاوٹ ہو گئی ملوکیت کی، اس میں منافقت کی بھی ہو گئی، اس میں اقتدار کی ہوس بھی آ گئی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا رعب دوسری قوموں پر تھا۔ چوتھا دور جو ہے وہ ذلت، رسوائی، زوال کا ہوگا، اور وہ طویل ترین ہوگا جس میں ہم آج ہیں۔ صحیح۔ ایک منٹ، ایک عثمان کال کر رہے ہیں لاہور سے، ہم یہیں سے جوڑیں گے بات۔ جی عثمان، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم شکر ہے سر، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، بہت بڑا آپ کا فالوور ہوں سر، آپ کی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے، جیتے رہے۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ہماری شخصیات یا جس موضوع کے حوالے سے؟ جی سر، میں آپ کے لیے کہ آپ بہت روحانی شخصیت اور بہت ہی اچھا بولتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور سر بس آپ سب سے یہی التماس ہے کہ آج کے جمعے کے حوالے سے سر کوئی اس کی فضیلت بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ عثمان، جیتے رہیے، شکریہ جی۔ آپ چوتھا دور ذلت اور رسوائی کا، جی، اور اس میں وہی بات جو وہن آ گیا، وہن، دنیا کی محبت اور غیر قوموں کا اس پہ ہم پہ ٹوٹ پڑنا، جیسے کہ حضرت صوبان والی حدیث سنائی ہے، اور پھر اتنی مار پڑے گی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، سیرت چھوڑنے کی وجہ سے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی اپنی پڑی ہونے کی وجہ سے، فرقہ بندی آ جانے کی وجہ سے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے کہ غیر قومیں ہمارے سارے اثاثے لے جائیں گی، حتیٰ کہ ہمارا اخلاق اور ہمارے معاملات اور ہماری سیرت پاک کی بہترین خوبیاں ان کے قوانین میں اور ان کے اخلاق میں اور ان کی روزمرہ زندگی میں ہوں گی۔ ہاں جی، اور ہم صرف دعائیں کرتے رہ جائیں گے ہر جمعے کے دن، اور کبھی کبھی رو بھی لیں گے اور کبھی کبھی شرمندہ بھی ہو لیں گے، اور پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے کیونکہ یہ تیرا فرقہ، یہ میرا فرقہ۔ اور پھر پانچواں دور آئے گا جب ہم جاگ جائیں گے، جب ہمیں اس ذلت کا احساس ہوگا، جب ہم ندامت اور شرمندگی کے بعد پھر سے اکٹھا ہوں گے، اتحاد امت کے بعد جو پانچواں دور آئے گا وہ پھر اسلام کا ویسا دور ہوگا جیسے پہلا دور تھا، بالکل ٹھیک، دوسرا دور تھا، لیکن اس کے لیے جاگنا ضروری۔